सायों से चेहरे आजाद हो गए। लड़कियां सूरज का सामना करने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जिंदगी में ग्लो करना है तो रोशनी को अपनाना होगा। ये वक्त आसमान में परवाज भरने का है, सूरज से डरने का नहीं। अब वक्त है कॉन्फिडेंस के ग्लो का। इसीलिए फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दें बेहतरीन ग्लो। हर चेहरा करे ग्लो, ग्लो एंड लवली। वेलकम बैक नाजरीन। दुरानी साहब, आप ये बताएं सर कि जो इस वक्त इकॉनमी के हमारे हालात जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट दिन पर दिन गिरती जा रही है, रिजर्व आपके पास ख़त्म होते जा रहे हैं, मुल्क चलाना आपके लिए नामुमकिन होता जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह जी मुल्क भी चलेगा, वो चल रहा है और अल्लाह के हुक्म से चलेगा। अच्छा, थोड़े दिन इंतज़ार करें, बेहतर होगा। अब आप वो तो ना करें ना कि पहले 40 दिन, पहले 100 दिन की कारकर्दगी, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की। और दूसरी बात, आपने शुरू में एक बात की थी कि खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि अमेरिका की मुदाखलत में बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, तो खान साहब उससे पहले अमेरिकन जो स्टेट सेंटर आई थी उनसे बनी गालमी मिली। खान साहब ने तो उस टाइम नहीं कहा मेरे खिलाफ साजिश है, ठीक हो गया जी। दूसरी अर्ज ये है कि खान साहब सबसे पहले वो अपनी ज़ात तक रहते हैं, वो किसी और के बारे में सोचते नहीं हैं। उनकी हमेशा सोच इमरान खान 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 खान। अर्ज़ ये है कि खान साहब को चाहिए कि इस मुल्क के बारे में सोचें। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान होगा तो हम होंगे, सियासत भी होगी, इलेक्शन भी होंगे, हम भी होंगे। लेकिन खान साहब जो अपने धुन में है, मुल्क को फसाद की तरफ, खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं, इसकी इजाज़त उनको नहीं दी जाएगी। ये मुल्क किसी के कहने और जतों पे नहीं बना, इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं और मुल्क कुर्बानियों से हासिल हुआ है। हमारी मिसाली कारकर्दगी है पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, और इंशाल्लाह बकाया जो बैरूनी ख़तरे हैं उससे हमारी पाक फ़ौज बेहतर निपट सकती है। बकाया खान साहब को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं कौमी असम्बली में था तो वो कियानी साहब आए, जनरल सेक्रेटरी जो है, उन्होंने कहा ये इस्तीफ़े हैं, तो हम तो रोज़ाना आते ही नहीं कौमी असम्बली। इस्तीफ़े जो होते हैं वो स्पीकर को दिए जाते हैं, स्पीकर वो ख़ुद तस्दीक करता है, तो वो आके तस्दीक करने अपने इस्तीफ़ों की कि हमने दे दिए कि हम ज़िमनी इलेक्शन करा लें, हम बड़े तंग हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएँ। अब ये जो 25 ये डी सीट हुए हैं तो हम तो जल्द से जल्द इलेक्शन करा देंगे उस पर। ठीक हो गया। चाहिए जितने मैनेज गए इनके, तो जिन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो आके तस्दीक करें। मैं ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा राजा परवेज़ अशरफ साहब से, जाहिद अकरम दुरानी साहब से, डिप्टी स्पीकर साहब से, कि वो रात किसी टाइम भी मैनेज इनके मौजूद हों, वो 24 आवर सर्विस देंगे, वो आके तस्दीक कर लें। खाली देखें जी ये तो कोई बात ना हुई, शीरी मज़ारी साहिबा पकड़ी जाती है तो शोर मच जाता है, ठीक है, और ख़वातीन ने पकड़ा, हमारी मरियम नवाज साहिबा को मर्दों ने पकड़ा, फुटेजेस निकाल लें तो उस पर तो कोई ना बोले, उस पर तो कोई ना चैनल बोला। उनको जब प्लेन से उतारा गया तो उनको मर्दों ने हैंडल्स किया, उनको मर्दों ने पकड़ा 2 बार। उनका बयान सुन लें कि रात 12-1 बजे मेरे कमरे में नैप वाले आते थे, मर्द ख़वातीन मेरी वीडियोस बनाते थे। तो इस मुल्क में ज़ातियात का कल्चर इमरान अहमद नियाज़ी ने डाला है, और जो डालता है वो भुगतता भी है, और इंशाअल्लाह ताला सियासत जो है बेहतर जा रही है, फैसले भी बेहतर होंगे, पाकिस्तान भी कायम दायम रहेगा, किसी के कहने आने जाने से हुकूमतें नहीं जाया करती। अगर है तो फिर खान साहब को चाहिए ये था कि वो असम्बली में बैठ के अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करके तो वो कर लेते, तो वो तो खुद असम्बली से दौड़ गए हैं, पीछे जो हैं वो बैठे हैं, अपोजिशन लीडर भी बन गया है। अच्छा। तो खान साहब को अब आप मुझे एक बात बताएं, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, अब अपोजिशन लीडर कौन है मुल्क का? मेरे ख्याल में जो राजा रियाज साहब बने वो अपोजिशन लीडर हैं पीटीआई के। दुरानी साहब, ये तो आपने डिसाइड करना, असेंबली में तो आप बैठे हुए हैं, वो तो असेंबली में आते नहीं है। चले मैं मैडम की तरफ जाता हूँ। मैडम, कहा यह जाता है कि पीटीआई ने जो है ना वो बदतमीजी की सियासत को बड़ा फरोग दिया है, जैसे कि अभी दुरानी साहब भी कह रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहती हैं? बेनज़ीर और नुसरत साहिबा की
بارے میں نازیبہ کلمات اور پروپیگنڈا جی جی تحریک کا وتیرہ تھا. کس طرح سے ان کی تصویریں پھینکی گئی ہیلی کاپٹر سے. تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. پھر مریم صاحبہ نے خود ان کی کتنی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کہ ججز کی جو ہے وہ ویڈیوز ان کے پاس ہیں, ججز کی کو اور جو جتنے بھی بڑے اداروں کے سے منسلک لوگ ہیں ان کی ویڈیوز ان کے پاس ہیں. یہ کس مقصد کے لیے سب کرتی ہیں؟ ان کا میڈیا سیل رہا باقاعدہ. جی جی. آپ لوگوں کے کمزور لمحات میں ان کی تصویریں لے کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اپنے من پسند فیصلے کرواتے ہیں آپ. یہ کلچر عمران خان کا نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس میں جو ہے نا کسی ایم اے نے ایم پی اے کی مائیں بہنیں بیویاں نہیں بیٹھی, گراس روٹ کا ورکر بیٹھا ہے. میں خود ورکر ہوں جی, میں 2009 سے پی ٹی آئی میں. ٹھیک ہے جی, میں خود کسی سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتی. میں یہاں آئی ہوں, ہمیں عزت ملی, ہمیں وقار دیا, ہمیں پہچان دی. ٹھیک ہے. عورتوں کی یہاں عزت ہے. ہمارے ہر ایک جلسے میں مائیں بیٹے بیٹیاں آتی ہیں, اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے آتی ہیں. کون باپ بھائی یا شوہر چھوڑے گا کسی ایسی غلط جگہ کے اوپر, یا اس کا لیڈر غلط ہو یا اس کے کردار کے اوپر کوئی بات ہو. ہم سب ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں. کبھی کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہو. ابھی ریسنٹلی میں نے سارے جلسے تقریباً اٹینڈ کیے, ایک دو کو چھوڑ کے, کے پی کے بھی پنجاب کے بھی. میں پھری ہوں سب میں, کہیں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی, پرسکون ماحول رہا. خواتین جوش و خروش سے خود آئی, کوئی بریانی یا نان یا پیسوں کی تقسیم نہیں کیے گئے, سرکاری ملازمین کو نہیں لایا گیا, نہ کسی نے بسیں بھیجی. جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں. مینار پاکستان کے اوپر جو جلسہ تھا, اتنی رکاوٹیں تھیں کہ ہم پیدل چل چل کے تھک گئے. اسی طرح سارے لوگ گاڑیوں سے بے نیاز, اپنی ٹرانسپورٹ سے بے نیاز, اب سب نکل کر آئے. اگر آپ کو عزت نہیں دی جا رہی تو آپ کیوں جا رہی ہیں خواتین؟ عزت مل رہی ہے, وقار مل رہا ہے. وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں, لوگ فکر مند ہیں, کیونکہ یہ دو فیملیز 40 سال سے لوٹ مار کر کے یہاں تک پہنچی ہیں. ان کی نسلیں تو پروان چڑھ گئی, ان کی نسلیں تو 100 سال آرام سے کھا سکتی ہیں. میرے پاکستانی غریب پاکستانی کا کیا ہوگا؟ میرے پڑھے لکھے جوان یوتھ کا کیا ہوگا, جن کے لیے آپ نے زندگی کو, اس پاکستان کو دلدل بنا دیا ہے, بالکل کھوکھلا کر دیا اس معیشت کو, اس معاشرے کو. آپ نے اخلاقی اقدار کی دھجیاں اتار دی ہیں. آپ گالی دو, آپ بدزبانی کرو. آپ شیریں مزاری صاحبہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل آصف نے, آپ کے جو خواجہ آصف صاحب ہیں, اس نے کہا تھا. یہ ہمارے وتیرے نہیں ہیں, یہ چیزیں دہرائی جا رہی ہیں. کیونکہ آپ, وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. آپ جب لوگوں کو فورس کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, انگلی نچا نچا کے نام آپ جلسوں میں لیتے ہیں, منافق اور طرح طرح کا فتنہ اور پتہ نہیں خدا نخواستہ توہین مذہب کے اس کے اوپر آپ فتوے جاری کرتے ہیں, تو پھر آپ کو جواب بھی نہ دیں. بالکل ٹھیک. درانی صاحب چلیں, درانی صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ اگر مریم بی بی کی ہم بات کرتے ہیں تو جتنا مسلم لیگ نون کو مریم صاحبہ نے نقصان پہنچایا شاید ہی اتنا اپوزیشن نے پہنچایا ہو. اس کے علاوہ آپ لوگ اس کو لیڈر کہتے ہیں, نہ تو ان میں لیڈر جیسی ابیلٹیز ہیں نہ کوالٹیز ہیں, تو صرف یہی ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں, تو آپ زبردستی ان کو کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ وہ لیڈر ہیں, لیڈر ہیں, سینئر نائب صدر ہے ہمارے مسلم لیگ نون پاکستان کی. وہ تو چلیں اس وجہ سے بھی آپ نے بنا دی کہ وہ میاں صاحب کی بیٹی ہیں, 3 ٹائم پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری جو آپ بات کریں, مریم بی بی لیڈر ہے اور لیڈر ہی رہیں گی. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. میاں نواز شریف صاحب سے بڑا لیڈر اس ملک میں کوئی نہیں, جس نے, ہم نے تو ڈالر 2018 میں کہاں چھوڑا تھا, اب کہاں پر تھا جب خان صاحب جا رہے تھے اپریل میں. دوسری آپ بات بتائیں, کوئی بھی پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر, ہمیں تو یہی پتہ نہیں لگ رہا تھا 3.5 سال خان صاحب گورنمنٹ میں کیا پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہ وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے اوے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یو آر پرائم منسٹر, تم نہیں چھوڑو گے لوگوں کو. آپ کے نیچے گورنمنٹ ہے, آپ اس ملک کے سپریم لیڈر تھے, آپ کہہ رہے ہیں دھمکیاں ہمیں اسٹیج پہ دے رہے ہیں, میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا. تو پرائم منسٹر وہ پہلے میرے خیال میں وہ اپوزیشن میں تھے, ابھی صحیح میرے خیال ابھی وہ گورنمنٹ میں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کب گورنمنٹ میں رہتے ہیں کب اپوزیشن میں رہتے ہیں. دوسری بات آپ جو عرض کر رہے ہیں کہ گالی کا کلچر آپ دیکھ رہے ہیں,
वो एसपी तुझे नहीं छोड़ूंगा, वो आईजी तुझे नहीं छोड़ूंगा, आपको फुटेजेस मिल जाएंगी, ठीक हो गया, ये आपके सामने ही है। और दूसरी, मैं ज़ाती तौर पे किसी की ख़वातीन बहन बेटी ये सांझी होती हैं जी, एक होती हैं, इनके बारे में किसी भी सियासी रहनुमा को गलत बात नहीं करनी चाहिए। ख़वातीन जो हैं, ये हमारी KPK की भी रिवायत है, पूरे पाकिस्तान की रिवायत है कि ख़वातीन को दुश्मनी और जंग में भी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट लाजमी है आप पे, चले वो जो भी हैं हमारे पाकिस्तान की बेटी हैं। जी जी मैडम, चलिए आपकी तरफ आता हूँ। इनका ये भी शिकवा है कि आपने केसेस वो बनाए, रेफरेंस भी दायर हुए नैब की तरफ से, लेकिन क्या वजह थी कि अदालतों से इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी? हम जब जुडिशरी रिफॉर्म्स की बात करते थे तो आपको साथ ही नहीं देते थे। जब हम लोटाक्रेसी को डिस्करेज करने की बात करते थे, सेनेट में शो ऑफ हैंड्स का हम तरीक़ाकार लाना चाहते थे, जी जी, आपने किसी भी जगह पे हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि आप अपने मफाद के लिए आए हो। ठीक है। और इमरान खान का नज़रिया है इंसानी फलाह, एक फलाही माशरा, एक पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान का तसव्वुर। आप जब साथ बैठे ही नहीं कभी। देखिए, अब अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको भी तो साथ मिलाना पड़ता है ना अपोजिशन को। जी बिल्कुल। आप खुद साख्ता फैसले तो नहीं कर सकते, आप आमिर तो नहीं हो, आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते। आप जमहूरी तर्ज़े तरीके को बरोएकार लाते हुए आप फैसले करते हो। हमने बहुत कोशिश की रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन जो हमारा अदालतों का हाल है वो सबने देख लिया, किसके लिए किस वक्त खुलती हैं, किस वक्त जो है ना किन किन लोगों को रिलीफ मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है। अब पंजाब असम्बली का हाल देख लें कि किस तरह से जो है वो एकदम से अदालत एक अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है को करने के लिए आप जी 10-30 दिन का टाइम दे देते हो और बाकी जो है वो ओवरनाइट आपके फैसले हो जाते हैं। आप कुछ अरसा तो गवर्नमेंट हमारी चलती तो हम उसकी तरफ आते, लेकिन इंशाल्लाह बड़ी जल्द। चले नेक्स्ट देखते हैं। दुरानी साहब, खान साहब लॉन्ग मार्च की उन्होंने डेट दे दी है, इस्लामाबाद की तरफ भी वो आने वाले हैं, तो कैसे हैंडल करेंगे आप? क्या ये प्रेशर आप सह पाएंगे? प्रेशर है, किस चीज़ का प्रेशर? खान साहब सबसे बड़े दुश्मन अपने होते हैं, उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। दूसरे आए बैठे, उनका राइट है, जो जमहूरी राइट है, लेकिन जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो कानून हरकत में आएगा। इन्होंने अभी तक मोहब्बतें देखी हैं, इनको बड़ी सॉफ्ट पिच मिलती रही है। इनके जो हुजूर यहाँ के बैठते हैं पुरअमन, तो बैठे रहे, जितने दिन बैठे रहे, जितने महीने, पहले भी 126 दिन बैठे रहे हैं ना। कौन सी गवर्नमेंट गई, ठीक हो गया, ठीक है, फिर बैठे रहे। इस मुल्क में खान साहब इस मुल्क को किसी और तरफ ले जा रहे हैं, तो इनकी इजाज़त उनको कोई नहीं देगा। ये मुल्क सिर्फ इमरान अहमद नियाजी के लिए नहीं बना, ये मुल्क 22 करोड़ आवाम का मुल्क है और इसके फैसले कुछ अफराद नहीं कर सकते, ठीक हो गया, कोई शख्स नहीं कर सकता। और आए जो वो पाकिस्तान में फैलाना चाहते हैं, जो उन्होंने कल्चर कर लिया है, वो उसको हम प्रमोट होने नहीं देंगे, गाली गलोच की। दूसरी आके पुरअमन एहतजाज करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मैडम, क्या आप क्या कहती हैं? कहा यह भी जाता है गिरफ्तारियां होंगी, रास्ते में रुकावटें होंगी, तो क्या ये सारी रुकावटें आप अबूर कर पाएंगी? देखिए, आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है ना, उसकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री है। जी जी। माजल टाउन का सानेहा इन हजरत के हाथों वकूफ पजीर हुआ, जिससे आज तक अदालत से उन बच्चियों को जिनकी माओं को गोलियां मार के शहीद किया, रिलीफ नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, ठीक है जी। जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। हर तीसरे दिन राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आ जाता है कि हम करने नहीं देंगे, हम जोर के साथ कुछ लेंगे। आप किस चीज़ के साथ, आप दुश्मनी किसके साथ कर रहे हो? एक पाकिस्तानी के साथ, ठीक है, अपनी आवाम के साथ। इधर आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, आप वोट को इज्जत दिलवाना चाहते हैं आवाम को बेआबरू करके, आवाम का हक मार के। ये जमहूरी राइट है हर मुल्क के शहरी का कि अगर वो हुकूमती पॉलिसी से एग्री नहीं करता, उसको लगता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारी मुंतखब करदा नहीं है, तो वो खड़ा होना चाहता है, बात करना चाहता है, अपनी राय प्रोटेस्ट
کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو روکنا چاہتے ہو, جگہ جگہ ہرڈل کریٹ کرو گے, آپ طاقت کے ذریعے اس آواز کو دبانا چاہتے ہو. ایسی آوازیں نہیں دبا کرتی. اس وقت ایک ایک ماں یہ سوچ کے کھڑی ہے کہ اگر آج وہ کھڑی نہ ہوئی, آج ایک ایک جوان یہ سوچ کے کھڑا ہے کہ اگر آج یہ کھڑا نہیں ہوا تو ساری عمر ان 2 خاندان پلس بیرونی طاقتوں کی غلامی اس ملک کو کرنی پڑے گی. یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا اور سوچنے کا اور سٹینڈ لینے کا, اور الحمدللہ ہماری عوام نے سٹینڈ لے لیا, فیصلہ سنا دیا. ٹھیک ہو گیا. درانی صاحب چلے پنجاب کی طرف جاتا ہوں. پنجاب میں اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کے وزیر اعلیٰ قائم رہ پائیں گے حمزہ شہباز شریف جیسے یہ 25 لوگوں کا ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں؟ شیر پنجاب ہیں, اچھا, اور ہیں اور رہیں گے. تو جو یہ خوش ہو رہی, یہ پہلی پارٹی میں نے دیکھی ہے جو اپنے بندے نائل ہوتی ہے خوش ہوتی ہے. تو ان کے تھے, ہمارے کون سے تھے؟ ٹھیک ہے, یہ پہلی پارٹی ہے, مجھے تو سمجھ نہیں لگتی ہے خوش کب ہوتے ہیں خفا کب ہوتے ہیں, مجھے تو یہ قسم سے نہیں پتہ لگ رہا. اچھا, عرض یہ ہے کہ پنجاب گورنر لگنے نہیں دے رہے جی, یہ حرکات جو پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں, وہ پریزیڈنٹ تو ہے نہیں, وہ 65 لاکھ کا تو طوطا لے آتے ہیں اپنے لیے. طوطا ذرا دیکھیے گا, بڑا پیارا طوطا لائے ہیں, اچھا جائیے گا. تو ان کو کہنا چاہیے کہ جو آئین کہتا ہے وہ کرنا. 16 اپریل کو میں پنجاب اسمبلی تھا, ٹھیک ہے جی, میں پنجاب اسمبلی تھا. وہاں جو گجرات منڈی باؤدین کے جو غنڈے چودھری پرویز الہی نے بھرتی کرائے ہوئے ہیں, انہوں نے جو ہماری ایم پی ایس کے ساتھ کیا اور لوگوں کے ساتھ کیا. ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ڈپٹی اسپیکر ہیں, ہمارے تو نہیں تھے نا جی, ٹھیک ہے. ان کو کورٹ نے کہا کہ یو آر اے پریزائڈنگ آفیسر, یو آر اے ڈپٹی اسپیکر, یو آر اے کسٹوڈین آف دی ہاؤس. ان کے ساتھ کیا کیا, ان کی گولیاں کھینچی, ان کو مارا گیا آپ کے سامنے. اور لمحات یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کہہ دیں کہ یہ گجرات کی ضلع کونسل نہیں ہے, یہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, یہ پنجاب کی کوئی ضلع کونسل نہیں ہے کہ چادریں لے کے بندے لٹا. کل بھی انہوں نے لٹائے ہوئے تھے, فوٹیج شیئر کیا ہم نے. ہمیں کہتے ہیں تم نے بند کیا, بند انہوں نے کیا. اور اچھا, یہ پہلا اجلاس ہوا ہے 9 منٹ کا جس میں اپنے خلاف عدم اعتماد ختم ہو گئی. واہ جی واہ, چودھری صاحب آپ کے پیچھے ہیں, ہم گجرات کے جلسے سے سبق لے لیں چودھری عابد رضا والے سے. ٹھیک ہو گیا. بالکل. میڈم کیا کہیں گی پنجاب پہ مختصر سا کیا کمنٹس کریں گی آپ, جیسی وہاں پہ کھچڑی پک رہی ہے, آنے والے وقت میں آپ وہاں پہ کیسے حالات دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں, باپ بھی اور بیٹا بھی زبردستی کی گورنمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ ایسا ہی ہے جیسے ایک بچہ نہیں ہوتا کسی سے کھلونا چھین کے اس کے اوپر کہ یہ میرا ہے جی. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی قاعدہ, کوئی طریقہ کار نہیں ہے, آپ کے پاس بندے نہیں ہیں. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے تھے پی ٹی آئی کے, تو ہمارے پارٹی کی پالیسی سے انحراف کیوں کیا, ہم انہیں منحرف کیوں کہہ رہے ہیں, ہم انہیں لوٹا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے خریدا, آپ نے دام لگائے ان لوگوں کے, آپ نے جب یہ تو زر خریدے اب آپ کے, آپ جیسا کہیں گے اب وہ ویسا کریں گے, جدھر آپ نچائیں گے وہ ناچیں گے. جو بیانیاں آپ ان کے منہ میں فٹ کریں گی, کیونکہ وہ تو مال لے کے بیٹھے ہیں نا جی, پیسے لے کے بیٹھے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. وہ تو پی ٹی آئی کے نہیں ہے اور نہ پی ٹی آئی ان کو اون کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ان کی ممبرشپ کینسل کر دی ہے. چیئرمین صاحب کا کلیئر آرڈر ہے, کسی لوٹے کو اون نہیں کرنا, چاہے وہ جو مرضی آئے کرے. ٹھیک ہے. اب لوٹوں کی زور پہ آپ حکومت بنا رہے ہیں. ایک سٹنگ گورنمنٹ کو چھوڑ کے چور بازاری کا راستہ اختیار کر کے, لوٹ مار کر کے آپ نے اپنی فیملی گورنمنٹ بنائی ہے. میں تو اس کو آپ کو جی فیملی لمیٹڈ کمپنی کہوں گی کہ یہ تو فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے. بیٹا صوبے پہ براجمان ہے, باپ ملک پہ براجمان ہے, پھر کہہ رہے ہیں جی ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں. آپ کے اندر تو خود اتنی تقسیم ہے. مریم کا بیانیہ آپ سنیں, وہ کہہ رہی ہے انتخابات کرو. شہباز شریف اپنی وزیر اعظم شپ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا کہ میں اب مجھے بڑی مشکل سے حسرتوں کے بعد مجھے کرسی ملی ہے, میں چھوڑ کے کیسے جاؤں. وہ مریم روزانہ کہتی ہے یہ ٹوکرا ہم نہیں اٹھا سکتے. نواز شریف کا بیانیہ کچھ اور ہے. پہلے آپ ایک پیج پہ تو آ جاؤ, پہلے ایک مل کے فیصلہ تو کرو. بالکل ٹھیک, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. درانی صاحب مختصر صاحب, وقت بالکل ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. نون میں سے شین نکلی تھی, یہ کہہ رہے تھے کچھ نہیں نکلا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری آپ نے جو بات کی کہ وہ لوٹے تھے تو ان کو تو نکال دیا گیا ہے نا جی, ٹھیک ہے. دوست محمد مزاری صاحب کو آنریبل کورٹ نے جو کہا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں, آپ کے علم میں ہے. جی جی, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ
کوئی خان صاحب کی وہ تو ہے نہیں کہ بچے باہر ہیں، خان صاحب خود ادھر ہیں، ان کے پاس وفاداریاں ان کے وزیروں کے پاس برٹش کی، امریکہ کی، اور وزیر یہاں امپورٹڈ تو یہ تھے. چلیں درانی صاحب یہ الگ ٹاپک ایک ہو جائے گا، لیکن میں آپ سے مختصر یہ پوچھتا ہوں کیا سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ تھا لوٹوں کے متعلق کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں وہ درست نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک ہے نا جی، جنہوں نے اگر اپنی وہ کی ہے، لیکن میرے خیال میں زیادہ تر اس میں آزاد جیتے ہیں جیپ کے نشان پہ، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں عدالتیں یہ کہتی ہیں ان کی ہمارے لیے 12 بجے کھل جاتی، ان کے لیے بھی 11:30 بجے کھلی ہے پرسوں. ٹھیک ہو گیا. اگر قانون سب کے لیے ایک ہے، جس کا جہاں رائٹ مجروح ہوگا قانون حرکت میں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے، کورٹ حرکت میں آئے گی، اس ملک کا آئین حرکت میں. لیکن میڈم چلیں آپ کی طرف جاتا ہوں، اب تو آپ کو سپریم کورٹ سے کوئی کمپلین نہیں رہی ہوگی. ایک تو وہ جو ایف آئی اے کا فیصلہ کیسز کا کہ وہ اینڈ نہیں ختم نہیں ہوں گے، دوسرا یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ لوٹوں کو جو ہے نا ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے. اب تو اس کے علاوہ شری مزاری صاحبہ کے لیے بھی رات 11:30 بجے عدالت کھل گئی. اب تو آپ کو عدالت سے شکوہ نہیں ہوگا. دیکھیں ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں. جی جی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ آپ کی عدالتیں ہیں، جوڈیشری ہے، کیونکہ ملک ان اداروں کے یہ ستون، جی بالکل ستون ہے، اسی پہ چلتا ہے. ستون ہے. آپ کا ملک ان کی مضبوطی سے ہی مضبوط رہ سکتا ہے. ہم بہت عزت کرتے ہیں سپریم کورٹ کی سارے جو فیصلے کیے ہیں، اور سب سے بڑا جو ایف آئی اے میں جو تبادلے اور بالکل چھاڑ تھی، کیونکہ یہ آئے اسی مقصد سے تھے کہ ہم آئیں اور اپنے جی بالکل کیسز کو ختم کریں اصلاحات کر کے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں. ہم آ جائیں کہ جی ہمارے اوپر تو کوئی کیس ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جو ان کے مقاصد تھے وہ تو حسرتیں دل میں رہ گئیں، اور اب پریشانی بھی ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صاحب. میڈم بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. وقت ہمارے پاس بہت کم تھا، ختم ہو چکا ہے. درانی صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی باتیں سنی، فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ایشو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.